السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر دانش ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے۔ آج کے ایشو پہ بات کرنے سے پہلے تھوڑی سی بات ضرور میں کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں، جو پاکستان میں جرنلسٹ ہیں، میڈیا اینکرز ہیں، میڈیا پرسنس ہیں، اینالسٹ ہیں، دانشور ہیں، انٹلیکچوئلز ہیں، ان میں ایک بڑا حصہ ایسا ہے جو کسی نہ کسی سیاسی جماعت کے ساتھ اٹیچ ہے مکمل طور پر، چاہے وہ منہ سے کہے نہ کہے، کیونکہ اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ایک سیاسی جماعت چاہے اچھا کرے یا برا کرے، انہوں نے اسی کو سپورٹ کرنا ہے، اور باقی دوسری سیاسی جماعت جتنی بھی ہیں ان کی مخالفت کرنی ہے۔ اور اسی طرح کچھ ایسے ہیں جو دوسری سیاسی جماعتوں کو ان کی غلطی ہو، ان کا ظلم ہو، ان کی غلط پلاننگ ہو، ان سے اختلاف کرنے کی گنجائش ہو، نہیں کرتے بلکہ بھرپور سپورٹ کرتے ہیں، اور دوسری سیاسی جماعتوں کے اوپر اعتراض کرتے ہیں۔ تو یہ تو ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو مکمل طور پر کسی نہ کسی سیاسی جماعت کا حصہ بنا ہوتا ہے۔ اچھا، ورکرز اور جو سپورٹرز ہیں وہ یہی چاہتے ہیں کہ یہ اینکرز، یہ میڈیا پرسن، یہ جرنلسٹ، یہ تجزیہ نگار ہمیں سپورٹ کر رہا ہے تو بہت اچھا ہے، اور کہیں اس نے سامنے والے مخالفین سیاسی جماعتوں کو کسی بات پہ سپورٹ کر دیا تو وہ پیڈ ہے اور پتہ نہیں کیا کچھ ہے، اور بہت سارے الزامات لگ جاتے ہیں۔ چلیں، لیکن اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اور یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ بہت سے ایسے میڈیا پرسنز ہیں جو کہ اپوزیشنز میں، تو جب اپوزیشن میں سیاسی جماعت ہوتی ہے تو اس کے مخالف ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ حکومت میں آتی ہے اس کی گود میں بیٹھ جاتے ہیں اور اس کی جے کار کرنا شروع کرتے ہیں، اور وہ جب اپوزیشن میں جاتی ہے تو اس کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ اچھا، یہاں ہمارا اور کچھ اہم ترین اور لوگوں کا جو تجزیہ نگار ہیں، اینالسٹ ہیں، اینکر ہیں، جرنلسٹ ہیں، ان کا تھوڑا سا رویہ چینج ہے۔ ہم ہمیشہ گردن پکڑتے ہیں حکومت کی، جس کی بھی حکومت ہو، جو بھی سیاسی جماعت ہو۔ کیوں؟ کیونکہ اس حکومت کو ہی ڈیلیور کرنا ہے، وہی دے سکتی ہے، اپوزیشن تو پھر کچھ نہیں کر سکتی۔ تو لوگ ہم سے یہ کہتے ہیں، یار سارا وقت آپ ایک جماعت کو جو اپوزیشن میں ہوتی ہے اس کو سپورٹ کرتے ہیں، اور جب حکومت میں آتی ہے تو اس سے لڑنے لگتے ہیں، اس کا گریبان پکڑتے ہیں، تو یہ تو آپ نقصان دہ کام کرتے ہیں۔ جب حکومت میں ہوتی ہے تو کون اختلاف کرتا ہے؟ تو ہم ان سے ہی کہتے ہیں کہ ہمیں حکومت سے کیا لینا دینا، ہمیں تو حق اور سچ کہنا ہے، اور زیادہ جس کی ذمہ داری ہے وہ اس کا سوال ہم نے اٹھانا ہے۔ تو اب یہ جو بات ہم نے کی ہے، کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے نزدیک کوئی سیاسی جماعت ہماری مقبول جماعت نہیں ہے۔ ہاں، وہ جماعت یا وہ حکومت مقبول ہے جو اچھا کام کرتی ہے۔ سیاسی جماعتوں میں بہت ساری غلطیاں ہیں، بہت اچھائیاں بھی ہیں۔ عمران خان، ہمارے پر الزام لگا کہ آپ نے عمران خان کی حمایت کی۔ اچھا، یہ عمران خان نہیں تھے تو اس سے پہلے بھی ہم میڈیا میں تھے تو اس وقت کسی کی حمایت کرتے تھے، تو عمران خان کی حمایت کی، لیکن عمران خان کے آتے ہی پھر ہم عمران خان کے خلاف پروگرام ہم نے کیا، اور بہت سخت پروگرام کیا۔ تو وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ عمران خان اچھے کام کریں گے تو ضرور سپورٹ ہوگا، یا پی ٹی آئی اچھا کام کرے گی تو سپورٹ ہوگا، اور پی ٹی آئی غلط کام کرے گی تو اس کے اگینسٹ جائیں گے۔ پی ایم ایل این نے اچھے کام کیے تو اس کی سپورٹ میں آیا، اس کے ساتھ ظلم ہوا، اس کی ایک الیکٹڈ حکومت کو ختم کیا گیا تو ہم نے آواز بلند کی، اور جو جتنی کانسٹیٹیوشنز اور قانونی نکات تھے وہ ہم نے نکالا کہ یہ غلط ہوا ہے۔ لیکن اگر پی ایم ایل این کوئی غلط کام کرے گی تو ہم اس کی بھی نشاندہی کریں گے، پی ٹی آئی غلط کام کرے گی تو اس کی بھی نشاندہی کریں گے، پیپلز پارٹی غلط کام کرے گی تو اس کی بھی نشاندہی کریں گے، حکومت غلط کام کرے گی تو زیادہ نشاندہی کریں گے۔ تو جب پی ٹی آئی نہیں تھی تو پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این تھی۔ پی ایم ایل این سمجھتی تھی کہ جناب یہ ہماری مخالفت کیوں کر رہے ہیں، پیپلز پارٹی کہتی تھی شاید یہ ہم ان کے بندے ہیں۔ لیکن جب پیپلز پارٹی حکومت میں آئی اور ان کی کھچائی شروع ہوئی تو انہوں نے کہا ارے یہ کیا، تو وہ ہمیں بھی اپنا مخالف بھی سمجھنے لگے۔ اس وقت پی ایم ایل این نے سمجھا کہ نہیں یار یہ ہمارا آدمی ہے۔ تو چند اینکر، چند میڈیا پرسن، چند تجزیہ نگار اتنے بڑے میڈیا میں ایسے ہیں جو حق اور سچ کہتے ہیں، اور ان کا کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو سیاسی جماعت صحیح کام کرے گی اس کو کہا جائے گا،
اس کی اچھائی بیان کی جائے گی. اگر کوئی مظلوم ہے تو اس کے لیے آواز اٹھانا پڑے گا. کوئی ظالم ہے تو اس کے خلاف کھڑے ہونا پڑے گا. یہ ایک طرز عمل ہے ہمارا جو آپ دیکھیں گے. آج جب سے 14 سال سے ہم میڈیا میں ہیں. کبھی لوگ کہتے ہیں آپ تو اس کے بڑے مخالف تھے تو اس وقت جو اس نے کیا, اس نے غلط کیا, اس کی نشاندہی کی. آج وہ مظلوم ہے تو وہ اس کو بھی ہم بتائیں گے. کل دوسری سیاسی جماعتیں مظلوم تھیں, ہم نے ان کو ہائی لائٹ کیا, اور آج وہ ظالم بن رہی ہیں تو ہم اس کو بھی نشاندہی کریں گے. مثلا یہ ممکن نہیں ہے ہم جیسے چند اینکرز, میڈیا پرسن, اور کہ ایک ہی سیاسی جماعت کے اچھے اور بری ہر چیزوں کو سینے پہ سجا کے ان کی حمایت میں آ جائیں, یا حکومت وقت جو ہو اس کی تعریف کریں. بہرحال یہ چند باتیں تھیں جو ضروری ہے کہنا تھی. اب آئیے اسی سے ریلیٹڈ میں آپ کو بات کر دوں. دیکھیں اس وقت پی ٹی آئی کو لے لیں. پی ٹی آئی جو ایک 3 سال 7 ماہ جو حکومت کی اس وقت سخت ترین اس پر تنقید کی گئی, بہت آؤٹ آف وے جا کے, اور ان کے عمل اور ان کے طرز عمل اور ان کی اسٹیٹمنٹ, اور خاص طور پہ 9 مئی کے حوالے سے بہت سخت ترین ان کے اوپر جو ہے وہ پروگرامز ہوئے. اور آج بھی یہ بات اپنی جگہ ہے کہ 9 مئی کے جو بھی ذمہ دار ہیں, کیونکہ ایسا واقعہ دنیا میں دیکھنے میں نہیں آیا جو پاکستان میں ہوا, جہاں اہم ترین شہداء کی تصویروں کو, مجسمے کو, آپ کے ہاؤسز کو اور اہم ترین ادارے کے جگہوں کو نشانہ بنایا گیا, اور دنیا میں یہ دیکھنے کو نہیں آیا. تو وہ تمام لوگ یا ماسٹر مائنڈ جو بھی ہے, جو بھی قانون کی نظر میں جو بھی ماسٹر مائنڈ ہے, جو بھی فیسیلیٹیٹر ہے, جو بھی گناہ گار ہے, اس کے خلاف سخت کارروائی ہونی چاہیے. آج بھی ہم کھڑے ہیں. لیکن جو لوگ نہیں ہیں پی ٹی آئی میں, ان چیزوں میں جو پازیٹیو سیاست کر رہے ہیں, ایک تعداد ایسی ہے, تو وہ اگر کوئی کام کر رہے ہیں, پازیٹیو کر رہے ہیں, اچھی بات کر رہے ہیں, تو ان کو ہائی لائٹ کرنا بھی کوئی بری بات نہیں ہے. اور اگر فرض کیجئے کہ 9 مئی کے واقعے میں یا پی ٹی آئی کی جو مختلف موقعوں میں ان کی لیڈرشپ کی اسٹیٹمنٹ کے اوپر اور دوسرے واقعات کے اوپر پی ٹی آئی کو بین کر دیا جائے اگر پاکستان میں قانونی طور پر, تو یقیناً مکمل طور پر پی ٹی آئی میں کی سیاست کو کنڈیم کیا جائے گا, اس کی جماعت کو کنڈیم کیا جائے گا. لیکن اگر جماعت اس وقت ایکٹیو ہے اور اس میں ایک تعداد کرائم میں انوالو ہے تو اس کے خلاف آواز اٹھائی جائے گی. لیکن بقیہ جو لوگ ہیں ان کو تو کہا جائے گا. اسی طرح پی ایم ایل این ہے, پیپلز پارٹی ہے, ایم کیو میں, ایم کیو کے زمانے میں بھی یہ ہوا کہ جو اچھے لوگ تھے ان کو اچھی سیاست کی تو ان کی تعریف کی, اور جنہوں نے غلط کی اس کو سخت طریقے سے کرٹیسائز کیا گیا. آج پی ٹی آئی کا لیڈر عمران خان صاحب جیل میں, وہ آپ کے توشہ خانہ میں ان کو سزا ہوئی, سزا تایات وہ جو 5 سال کی نااہلی ابھی تک برقرار ہے, فیصلہ سسپینڈ ہو گیا ہے. لیکن ابھی بہت اہم کیسز میں وہ گھرے ہوئے ہیں. القادر ٹرسٹ کیس ہے, توشہ خانہ نیب کا کیس ہے, الیکشن کمیشن کا کیس ہے, فورن فنڈنگ کا کیس ہے, اسی طرح آپ کے 9 مئی کا کیس ہے. تو وہ نکلتے ہیں, ان چیزوں سے نہیں نکلتے ہیں. اور ہمارا بھی یہ مطالبہ ہے کہ اگر وہ اس میں انوالو ہے قانونی طور پر, جیسا کہ انویسٹیگیشن میں آ رہا ہے, تو یقیناً ان کو سخت سزا ملنی چاہیے جو قانون کے مطابق ہے. تو یہ پارٹی کے ایک طرف تو ان کا لیڈر جیل میں, دوسری طرف یہ جماعت کے تاش کے پتوں کی طرح یہ بکھر گئی, اور پھر ان کے اہم ترین لیڈرز پارٹی چھوڑ گئے. الیکٹیبل جو ان کے تھے, جو جیتتے ہیں الیکٹیبلز, وہ بھی پارٹی چھوڑ گئے, کسی دوسری سیاسی جماعت میں چلے گئے. ان کے جو لوگ رہ گئے ان کو بظاہر دیکھنے میں آ رہا ہے, اور ان کی کمپلین بھی ہے کہ سیاست نہیں کرنے دیا جا رہا ہے, پازیٹیو سیاست نہیں کرنے دیا جا رہا ہے, الیکشنز میں کام نہیں کرنے دیا جا رہا ہے, نامینیشن بھرنے نہیں دیے جا رہے ہیں, نامینیشن چھینے جا رہے ہیں, مسترد کیے جا رہے ہیں, یہ انٹرا پارٹی الیکشنز کالعدم قرار دے دیا گیا. تو یہ چیزیں ان کے ساتھ ہیں. اور یہ اس کے بعد بھی اگر پاکستان کی دیگر سیاسی جماعتیں جو جمہوری جماعت ہیں, جن کی سوچ یہ ہونی چاہیے کہ آئیے اصل مقابلہ تو سیاسی جماعتوں سے الیکشن میں ہوتا ہے, تو آپ کتنے طاقتور ہیں, عوام کی کتنی مقبولیت ہے, آئیے آپ کو آنا چاہیے. لیکن اگر کوئی سیاسی جماعت 1 یا 2 یا 3 سامنے والی سیاسی جماعت کو
مکمل طور پر پیچھے پھینک کر الیکشن میں خود آئے تو یقیناً وہ مقابلہ تو نہیں ہوگا۔ اب یہاں پر پی ایم ایل این کے کئی سینئر رہنما اور شہباز شریف صاحب کا بیان جو آیا ہے وہ قابل مذمت اس لحاظ سے ہے، میرا خیال ہے اتنے پائے کہ جب ایک شخص کو جو کہ سیاست میں کئی عرصے سے ہیں اور وزیر اعظم بھی رہے ہیں، وزیر اعلیٰ بھی رہے ہیں، ان کو یہ سٹیٹمنٹ جو انہوں نے دیا اس سے کئی باتیں سامنے آئی ہیں اور ہم اس کی بھی وضاحت کریں گے کہ ایک ایسی جماعت جس کے قائد جو ہیں وہ جیل میں ہیں اور نکلنے کی کوئی امید نہیں ہے، تاش کے پتوں کی طرح پارٹی بکھر چکی ہے، اس کے علاوہ آپ کے کئی الیکٹیبلز ان کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں، تنظیمی طور پر اس وقت ڈسٹرب ہے، الیکشنز میں کام نہیں کرنے دیا جا رہا ہے، نامینیشن چھینا جا رہا ہے، نامینیشن مسترد کیا جا رہا ہے اور پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے، انتظامیہ اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ ان کو کام نہیں کرنے دے رہی ہے جو الزام ہے۔ ایسے موقع پہ ان کا انٹرا پارٹی الیکشن کالعدم کیا الیکشن کمیشن نے اور ان کا سمبل چھین لیا گیا جو بلہ ہے، اس کے باوجود وہ الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہیں، لیکن پھر انہوں نے ایک قانونی طریقہ اختیار کیا اور پشاور ہائی کورٹ چلے گئے اور پشاور ہائی کورٹ نے ان کے اس انٹرا پارٹی الیکشنز کے اوپر الیکشن کمیشن کے فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا اور ان کو بلے کا نشان واپس کر دیا۔ حالانکہ یہ ابھی عبوری حکومت ہے، 9 تاریخ کو اس پر فیصلہ آئے گا، لیکن ایک جمہوری شخص کو، ایک ایسے شخص کو جو وزیر اعظم رہا ہے، بڑی سیاسی جماعت کا صدر ہے، اس کو یہ بیان کہ یہ بلے کا نشان پی ٹی آئی کو دینا پشاور ہائی کورٹ کا الیکشن کمیشن پر حملہ ہے اور ایک ایسا عدلیہ جو کہ ایک صوبے کی ہے وہ کس طرح پورے پاکستان کی چیز کو ریپرزینٹ کرنے پر بول سکتی ہے۔ میرا خیال ہے ان کا یہ سٹیٹمنٹ ایک جمہوری سوچ نہیں رکھتا اور جمہوری سیاسی جماعت کا لیڈر ایسی باتیں نہیں کرتا۔ وہ تو کہتا ہے بھائی اگر عدالت نے دے دیا آئیے، ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ بلے کے ساتھ لڑیں تاکہ آپ کی پاپولرٹی کا اندازہ ہو، لیکن اگر اس قسم کا بیان آئے گا تو اس میں 3 باتیں سامنے آتی ہیں۔ ایک یہ بات سامنے آتی ہے کہ شہباز شریف یا جن لوگوں نے بھی یہ سٹیٹمنٹ دیا وہ بلے کے نشان سے خائف ہیں۔ الیکشن سے پہلے انہوں نے اپنی شکست کو تسلیم کر لیا یہ بیان دے کر، گویا وہ بلے کے نشان سے خائف ہیں اس جماعت سے جس کی یہ صورتحال ہے جو میں نے بتایا۔ اور تیسرا کہ ایک جمہوری سیاسی سوچ کا پارٹی کا صدر کبھی ایسی بات نہیں کرے گا، وہ تو چاہے گا کہ سامنے جو بھی سیاسی جماعت ہیں وہ آئے اور مکمل طاقت کے ساتھ آئے۔ تو یہ ایک بات تھی۔ اس کے علاوہ ایک اور جو آج اس میں ذکر کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ آپ کے وال اسٹریٹ جرنل نے ایک بڑا بیان دے دیا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا اکنامسٹ نے بیان دیا تھا کہ میاں نواز شریف اور ان کے اتحادی الیکشن جیتنے کے چانسز زیادہ ہیں اور پی ٹی آئی کے ہارنے کے زیادہ ہیں۔ اسی طرح باہر کے ایک اور اخبار وال اسٹریٹ جرنل نے یہ بیان دیا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ حکومت چلانے کے جو قائدانہ صلاحیت ان میں نہیں ہے، اگر ان کو دیا جاتا ہے تو اس سے ملک کو نقصان پہنچے گا۔ یہ سٹیٹمنٹ بھی سامنے ہے جو میں نے کوٹ کر دیا۔ تو حق اور سچ ہماری کوئی سیاسی جماعت نہ پسندیدہ ہے نہ دشمنی ہے، نہ ہم کسی شخصیت سے مروب ہیں۔ جو اچھا کام کریں گے ہم کہیں گے، کسی کے کوئی کل کے آج کا ظالم کل کا مظلوم بن جاتا ہے تو پھر ہم مظلوم کو تو کہیں گے، جو بھی مظلومیت ہو رہی ہوگی اس کی، جو ظلم کر رہا ہوگا اس کی بھی نشاندہی کریں گے، اور اگر کل کا مظلوم ظالم بن کر ظلم کرے گا تو اس کی بھی نشاندہی کریں گے۔ یہ فرق ہے دوسرے اور بڑے زیادہ میڈیا اینکرز، جرنلسٹ اور ہم جیسے چند لوگوں کا جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ تو دانش کو یاد دیجیے۔ اللہ حافظ۔